بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتخابات کتاب الرقاق مشکاة شریف فصل دوم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بهن او يعلم من يعمل بهن قلت انا یا رسول اللہ فأخذ بيدي فعد 5 فقال اتق المحارم تكن اعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الضحك فإن كسرة الضحك تميت القلب رواہ احمد والترمذی. ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کون ہے جو مجھ سے ان احکام کو لے جائے اور ان پر عمل کرے یا اس شخص کو سکھائے جو اس پر عمل کرے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ہوں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس طرح 5 باتیں گنوائی. یعنی فرمایا نمبر 1 ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا جن کو خدا نے حرام قرار دیا ہے. اگر تو ان سے بچے گا تو تیرا شمار بہترین عبادت گزار لوگوں میں ہوگا. نمبر 2 جو چیز خدا نے تیری قسمت میں لکھ دی ہے اس پر راضی اور شاکر رہ. اگر تو ایسا کرے گا تو تو دنیا کے غنی ترین لوگوں میں تیرا شمار ہوگا. نمبر 3 اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کر. اگر تو ایسا کرے گا تو مومن کامل ہوگا. نمبر 4 جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی پسند کر. اگر ایسا کرے گا تو تو کامل مسلمان ہوگا. نمبر 5 اور زیادہ نہ ہنس اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. تشریح حدیث مذکور سے معلوم ہوا کہ حق تعالی نے جن اعمال کو ہمارے اوپر حرام فرمایا ان سے احتیاط کرنے والا بہترین عبادت گزاروں میں شمار ہوگا. اس سے ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے جو نوافل اور تسبیحات اور وظائف کا تو اہتمام کرتے ہیں مگر گھروں میں تصاویر لگانے اور پائجامے ٹخنے سے نیچے کرنے اور داڑھی کٹانے یا منڈانے سے احتیاط نہیں کرتے. اور اسی طرح جھوٹ، غیبت، بدنگاہی، رشوت، تکبر وغیرہ محرمات سے نہیں بچتے. محارم سے مراد نافرمانی کرنا حکم شرع کی اور ترک کرنا اعمال ضروریہ کا. بعض لوگ ایسے ہیں کہ قضا نمازوں کو ادا نہیں کرتے اور نوافل اور وظیفوں میں بہت مشغول نظر آتے ہیں اور فقراء کو خوب خیرات کرتے ہیں اور خوب مساجد میں چندہ دیتے ہیں. نفل کی تو فکر اور فرض سے غفلت کس درجہ نادانی ہے. نیز اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عالم بے عمل کو بھی امر بالمعروف جائز ہے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا وَأَسُدُّ فَقْرَكَ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ رواہ احمد وابن ماجہ. ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا خداوند تعالی فرماتا ہے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے تو اپنے دل کو اچھی طرح مطمئن اور فارغ کر لے. میں تیرے دل میں غنا بے پرواہی بھر دوں گا اور فقر و احتیاج کے سوراخوں کو بند کر دوں گا. اور اگر تو ایسا نہ کرے گا تو میں تیرے ہاتھوں کو دنیا کے مشاغل سے بھر دوں گا اور تیرے فقر و افلاس کے سوراخوں کو بھی بند نہ کروں گا. تشریح اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ دنیا میں چین اور آرام اور سکون والی زندگی اسی وقت مل سکتی ہے جب بندہ اپنے مولا کی عبادت کے لیے وقت کو فارغ کرے. اور اگر ایسا نہ کرے گا تو دنیا کی ہوس اور فکر سے ہر وقت اس کی زندگی تلخ رہے گی اور ملے گا اتنا ہی جتنا قسمت میں ہے. وعن جابر رضی اللہ عنہ قال ذکر رجل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعبادت واجتہاد وذکر آخر برعۃ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تعدل بالرعۃ یعنی الورع رواہ الترمذی. ترجمہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے عبادت اور اطاعت الہی میں کوشش کا ذکر کیا. ایک شخص نے پرہیزگاری کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو اس کو یعنی عبادت اور اطاعت میں کوشش کرنا پرہیزگاری کے مساوی نہ ٹھہرا. یعنی پرہیزگاری بڑی چیز ہے. تشریح تقوی کے ساتھ تھوڑی عبادت سے بھی بڑی برکت ہوتی ہے اور کثرت عبادت کے ساتھ گناہوں کی بھی عادت سے بڑی بے برکتی رہتی ہے. اسی لیے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک گناہ کی عادت کو ترک کر دینا لاکھوں تہجد کی نماز سے افضل ہے. حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ہمارے اولیاء وہی ہیں جو متقی ہیں. گناہوں کی عادت اور اصرار کے ساتھ کوئی شخص صاحب نسبت یعنی ولی اللہ نہیں ہو سکتا.
ولایت اور فسق میں تضاد ہے، پس اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کے لیے ایمان کے ساتھ تقوی کا حصول بھی ضروری ہے، جو عادتاً متقین کاملین کی صحبت کے فیضان سے حاصل ہوا کرتا ہے۔ ان سے ملنے کی ہے یہی اکراہ، ان سے ملنے کی ہے یہی اکراہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر، ملنے والوں سے راہ پیدا کر، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔